السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے اوپر ہمیشہ اپنی رحمت اور کرم بھرا سایہ قائم اور دائم رکھے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے محمد ریاض نے۔ محمد ریاض کہتے ہیں، آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسے بنگلے کی کہانی جو کہ بنگلہ نمبر 11 فیصل آباد میں ہے۔ وہ بنگلہ آج بھی ویران ہے اور اس جگہ کو بھوتیا جگہ قرار دے دیا گیا ہے۔ فیصل آباد کا وہ بنگلہ بہت زیادہ خوفناک اور پرسرار ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب سی پرسراریت اور منحوسیت جھلکتی تھی جو کہ باہر سے لوگ دیکھتے تھے۔ بظاہر وہ بنگلہ بے تحاشا خوبصورت تھا۔ اس کو باہر سے دیکھنے والے لوگ ایک دفعہ اس کو دیکھ کر حیران پریشان رہ جاتے تھے کہ اس قدر خوبصورت وہ گھر 5 سے 6 کنال پر مشتمل تھا، اور جیسے ہی اس گھر کے اندر سے جب اس گھر کو دیکھا جاتا تھا، جو اس کی اندر عمارت تھی، بظاہر تو وہ بہت خوبصورت تھا، لیکن جو اندر کی عمارت تھی وہ عمارت انتہائی گندی اور غلیظ اور بدبودار تھی۔ وہاں کے جو مالک مکان تھے، اس بنگلے کے جو مالک تھے، وہ اس بنگلے کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ اس بنگلے میں جب انہوں نے وہ گھر بنوایا تو عجیب و غریب واقعات جب ان کے ساتھ رونما ہوئے تو وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے بعد وہ گھر 7 سے 8 سال ویران بند رہا۔ نہ جانے کس نے اس بنگلے کے مالک کو یہ صلاح دی کہ تم اس گھر کو خالی رکھنے کے بجائے اس کو رینٹ آؤٹ کر دو یا اس کو سیل کر دو۔ بہت بڑا بنگلہ تھا، قیمت بھی بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے اس کو سیل کرنے کے بجائے اس کو رینٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، تو وہ اس بنگلے کی قیمت انہوں نے بہت کم رکھی ہوئی تھی، رینٹ کی اس قدر کم تھی کہ دیکھنے والا باہر سے دیکھ کر تو حیران رہ ہی جاتا تھا، لیکن جب اندر جا کر دیکھتا تھا تو سب اس مکان کو لینے سے انکار کر دیتے تھے۔ ریاض کہتے ہیں، جس پراپرٹی ڈیلر نے اس بنگلے کو رینٹ آؤٹ کروایا وہ میرا فرینڈ تھا، اور میں پیشے سے ایک جولر کی شاپ ہے میری، اور ادھر وہ میرا دوست اکثر میرے پاس آ کر بیٹھا کرتا تھا۔ اکثر اپنی مسز کے لیے وہ کچھ نہ کچھ گولڈ کا ضرور لے کر جاتا تھا میرے سے۔ تو وہ میرے پاس بیٹھا، اس نے مجھے اس بنگلے کی ساری کہانی بتائی۔ ایک فیملی تھی جو کہ جس گھر میں رہ رہے تھے آلریڈی، وہ اس گھر سے کافی تنگ تھے۔ ان کو پیچھے سے بھی وہ جو گھر ملا ہوا تھا، اس گھر میں بھی بہت زیادہ جنات تھے، جس کی وجہ سے وہ اس گھر کو چھوڑنا چاہتے تھے۔ ان کی قسمت خراب تھی کہ وہ آگے جس بنگلے میں جا رہے تھے وہاں پر اس سے بھی زیادہ جنات تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ گھر دیکھا، وہ خود بہت زیادہ تنگ تھے اس پہلے والے گھر سے، اس پراپرٹی ڈیلر نے بتایا۔ تو انہوں نے اس گھر کو دیکھا، وہ گھر اس قدر گندا تھا، وہ پراپرٹی ڈیلر بھی اس گھر کو اندر سے دیکھ کر ایک دفعہ تو حیران رہ گیا، جو کہ 8-9 سال پہلے اس قدر خوبصورت تھا، اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ اس گھر میں کوئی نہیں بھی رہتا تھا تو یوں لگتا تھا کہ اس گھر میں کوئی رہتا ہے، اس بنگلے میں کوئی مقیم ہے۔ خیر، اس فیملی نے وہ گھر دیکھا، انہوں نے اس پراپرٹی ڈیلر سے کہا کہ یہ گھر ہم لوگوں کی رینج سے باہر ہے، ہم اس کا رینٹ نہیں دے سکتے۔ جس پہ پراپرٹی ڈیلر تو سب کچھ جانتا تھا، ریاض کہتے ہیں، اس نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم لوگوں کو اس کا گھر بہت کم کروا دوں گا۔ وہ فیملی کافی چھوٹی تھی، یعنی کہ وہ 3 لوگ تھے، 2 والدین اور ایک ان کا بیٹا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس 5 سے 6 کنال کے بنگلے میں رہ کر کیا کریں گے، اس کا کتنا ایک رینٹ کم ہوگا، اس کا رینٹ تو ہزاروں میں ہوگا، نہ کرتے ہوئے لاکھوں میں ہوگا، ہم یہ رینٹ نہیں دے سکتے۔ لیکن اس پراپرٹی ڈیلر نے ان کو بلا بھسلا کر یہ کہا کہ اس کا جو مالک ہے وہ باہر کے ملک رہتا ہے، اگر تم لوگوں نے یہ بنگلہ رینٹ پر لینا ہے تو لے لو، اس کی قیمت بہت کم ہوگی، اس کی قیمت ایک گھر جتنی ہوگی، یعنی ایک چھوٹے گھر جتنی۔ وہ بہت حیران ہوئے پہلے، لیکن بنا سوچے سمجھے اتنے بڑے گھر کو دیکھ کر وہ لوگ کافی حیران ہوئے، اور انہوں نے وہ گھر رینٹ پر لینے کی حامی بھر لی، اور اس پراپرٹی ڈیلر سے یہ کہا کہ تم ہماری اس مالک مکان سے بات کروا دو یا خود اس سے بات کر کر ہمیں اس کا رینٹ بتاؤ۔ انہوں نے اس گھر کا رینٹ اس قدر کم مانگا، اس گھر کا رینٹ، محمد ریاض کہتے ہیں کہ آپ کے سننے والے حیران رہ جائیں گے۔ اس گھر کا رینٹ انہوں نے صرف 30,000 رکھا،
اور یہ کہا کہ اس سے اوپر ہم اس کا رینٹ نہیں لیں گے، ہمیں ایک اچھی فیملی چاہیے جو ہمارے گھر کو دوبارہ سے آباد کرتے، کیونکہ ہم لوگ ادھر نہیں رہتے۔ در حقیقت تو وہ جو اس گھر کا آنر تھا، اس بنگلے کا آنر تھا، وہ خود ادھر سے بھاگ چکا تھا۔ انہوں نے وہ گھر رینٹ پر لے لیا اور لینے کے بعد وہ ادھر شفٹ ہو گئے۔ شفٹ ہونے کے بعد اچانک سے اسی رات، جس رات انہوں نے سارا سامان شفٹ کر لیا اور تھکے ہوئے، تھکن سے چور، وہ اپنی تھکن اتار کر سو گئے۔ وہ تینوں اس گھر کے لوگ اپنی تھکن کو اتارنے کے لیے جب سو گئے تو اس کے بعد اچانک سے ان کو یہ محسوس ہوا جیسے گھر میں جو شیشے کے ٹیبل رکھے ہوئے تھے ان کی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ تو ریاض کہتے ہیں کہ اس پراپرٹی ڈیلر نے مجھے یہ بتایا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی بلی وغیرہ ہوگی جو کہ سامان کے اوپر چڑھنے لگ گئی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ دیکھو باہر سے ٹی وی لانچ میں کون ہے۔ جب اس نے ٹی وی لانچ میں دیکھا تو ادھر کچھ بھی نہیں تھا، ہاں مگر ایک گھڑی کا شیشہ، یعنی ایک وال کلاک کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، اور اس طرح ٹوٹا ہوا تھا جیسے اس کے اوپر کسی نے کچھ پھینکا ہو یا اس کو اٹھا کر نیچے زمین پر پھینک دیا ہو۔ وہ خاصا حیران ہوا اور ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک سے وہ کہتے ہیں کہ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، ہو سکتا ہے کہ شاید وہ شیشہ سامان کے اوپر نیچے وہ وال کلاک آ گیا ہوگا تو نیچے گر گیا ہو۔ انہوں نے اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیا اور اندر چلا گیا سونے کے لیے۔ صبح وہ لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ اسی وال کلاک کے پاس خون کے پیروں کے نشان لگے ہوئے تھے، یعنی وہ پاؤں کسی انسان کے نہیں تھے، وہ پاؤں بالکل الٹے تھے، اور الٹے پاؤں چلتے ہوئے خون سے بھرے ہوئے پاؤں ٹی وی لانچ کے نیٹ کے دروازے تک گئے ہیں، اس سے آگے وہ پاؤں نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ سب لوگ بہت حیران ہوئے، ان تینوں نے، باپ بیٹا نے اور ان کی یعنی اس لڑکے کی امی نے، جب یہ سارا کچھ دیکھا تو وہ بہت زیادہ ڈر گئے کہ وہ خون آلود پاؤں صرف ٹی وی لانچ کے دروازے تک ہیں، اس سے آگے نہ تو وہ دوبارہ اندر کی طرف گئے ہیں اور نہ ہی باہر آئے۔ ریاض کہتے ہیں کہ میں نے اس پراپرٹی ڈیلر سے کہا کہ تم نے یہ غلطی کیوں کی، تم نے کسی کی جان کیوں جوکھم میں ڈالی، اور کیوں اس شخص کے لیے کسی کو دھوکہ دے کر وہ گھر رینٹ آؤٹ کروایا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ آج تک، یعنی وہ پراپرٹی ڈیلر ریاض سے کہتا ہے کہ میں آج تک اس چیز کی گلٹ میں ہوں کہ میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا۔ خیر کہانی آگے ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اب بہت زیادہ ڈر گئے تھے، ان کو یہ ابھی بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اس گھر میں جن ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی چور وغیرہ آیا ہے، یا شاید اس گھر کی کیز ان کے علاوہ بھی کسی کے پاس ہوں اور وہ لوگ اندر آئے ہیں اور چوری کی کوشش کی ہے۔ لیکن وہ لوگ اس قدر امیر نہیں تھے کہ ان کے گھر سے کوئی چیز چرا کر کوئی لے کر جا سکے، وہ اتنے امیر لوگ نہیں تھے۔ پھر وہ بہت حیران ہوئے۔ خیر کچھ عرصے تک ان کا سارا گھر، یعنی اس گھر کو انہوں نے ڈیکوریٹ کیا۔ ڈیکوریٹ کرنے کے بعد ایک حصہ ہی اس گھر کے صرف 4 رومز انہوں نے اپنے لیے مختص کیے، اور باقی جو گھر تھا اس کو وہ استعمال میں لے کر نہیں آئے، کیونکہ وہ گھر 6 کنال پر تھا، اور اتنے بڑے گھر کو وہ 3 لوگ کیا استعمال کرتے، ان کے پاس اتنا سامان نہیں تھا کہ وہ سارے گھر کو یوز کر سکتے۔ اچانک ایک رات وہ سب لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو ان کو گھر کے جو کہ نیچے سے، یعنی زمین کے نیچے سے ان کو چیخوں کی آوازیں آئیں۔ اب وہ بہت زیادہ ڈر گئے اور ڈر کر یہ کہنے لگے کہ چیخوں کی آوازیں، وہ بھی نیچے سے، زمین کے نیچے سے، یہ کیسے پاسیبل ہے؟ اب یہ کیا معاملہ ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے؟ ہم تو پہلے ہی بہت ڈرے ہوئے تھے اس گھر میں، پہلے گھر میں جو جنات تھے ان کے خوف سے ہم لوگ نکل آئے، اب اس گھر میں یہ کیا ماجرا بن رہا ہے؟ تو وہ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ زمین کے نیچے سے چیخوں کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اس کے بیٹے نے سارے گھر کے رومز کو چیک کیا، جس روم میں بھی جاتا تھا وہ چیخوں کی آوازیں برابر اس کو آ رہی تھیں۔ اب وہ تینوں بہت زیادہ ڈر چکے تھے، ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا کہ اس کا کیا حل نکالیں۔ اچانک سے جہاں پر انہوں نے ڈائننگ ٹیبل رکھا ہوا تھا، آوازیں ادھر سے بہت کلیئرلی آ رہی تھیں، یعنی لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ڈائننگ ٹیبل کے نیچے بیٹھا رو رہا ہو۔ انہوں نے جب ڈائننگ ٹیبل کے نیچے سے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک سے اس لڑکے کے باپ نے کہا کہ مجھے شک ہے اس چیز کا کہ اس ڈائننگ ٹیبل کو ہٹاؤ اور اس کے نیچے ضرور کچھ ہے۔ انہوں نے جب ڈائننگ ٹیبل کو ہٹایا اور
اور کارپیٹ کو نیچے سے ہٹا کر دیکھا تو جو فرش تھا وہ بہت تھوڑا عجیب تھا، یعنی اونچا نیچا تھا۔ انہوں نے اس اونچے نیچے فرش کو جب ہٹا کر یعنی ان ٹائلز کو چھیڑنے کی کوشش کی تو اچانک سے ایک ٹائل کو جب انہوں نے ہاتھ لگایا تو وہ ٹائل الٹ گئی، اور الٹ کر اس کے سامنے نمبرز والی پوری پلیٹ آ گئی، یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی کمپیوٹر ان کے سامنے آ گیا ہو۔ اس کے اوپر کچھ نمبر چل رہے تھے، ان نمبرز کو وہ ملاتے گئے، اور ملاتے ملاتے اچانک کسی ایک نمبر کو ملانے سے وہاں ایک دروازہ کھلا نیچے۔ جب انہوں نے وہ دروازہ کھلا دیکھا تو اس کے نیچے باقاعدہ سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ وہ لوگ حیران ہو گئے اور اتنے حیرت زدہ ہوئے کہ یہ سیڑھیاں کس طرف جا رہی ہیں، یہ کہاں کی سیڑھیاں ہیں۔ وہ تینوں نیچے اترے، اور نیچے اتر کر انہوں نے جب دیکھنے کی کوشش کی تو نیچے ایک پورا تہہ خانہ تھا، اور جیسے جیسے وہ نیچے جا رہے تھے اس تہہ خانے میں سے سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں، بہت زور کی سسکیوں کی آوازیں اب تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ کوئی سسکیاں لے کر کوئی عورت اور کوئی بچہ رو رہا تھا کہ اچانک وہ جب اسی تہہ خانے کے بالکل درمیان میں چلے گئے تو ایک عجیب و غریب چھلاوا نما مخلوق کودتی ہوئی ان کے سامنے آئی اور ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ تینوں بھاگتے ہوئے انہی سیڑھیوں کے اوپر چڑھے، اور اوپر چڑھ کر انہوں نے اسی ٹائل کو دوبارہ سے ہاتھ لگایا تو وہ ٹائل پھر گھومی، اور وہ کمپیوٹر کی طرح کچھ بٹن لگے ہوئے ان کے سامنے آئے، اور انہوں نے ان کو جیسے دبایا تو وہ دروازہ بند ہو گیا۔ اب ان کو بظاہر پتہ لگ چکا تھا کہ یہ گھر بھی اسیب زدہ ہے، یہ بنگلہ، یہ 11 نمبر بنگلہ ایک اسیب زدہ بنگلہ ہے، ہمیں ادھر سے بھاگ جانا چاہیے۔ وہ اپنا چند سامان اٹھا کر جو کہ ضرورت کا تھا اس 11 نمبر بنگلے کو خالی کر کے چلے گئے، اور جب وہ خالی کر رہے تھے اس گھر کو تو مسلسل اس گھر میں چیخو پکار کی آوازیں تھیں۔ کوئی عورت سسکیاں لے کر ساری رات گھر خالی کرنے کے دوران ادھر روتی رہی۔ کبھی لگتا تھا کہ گھر کی چیزیں ٹوٹ جائیں گی، کبھی جو گھر کے برتن تھے جو استعمال کے تھے ان کو کچن میں رکھا تو وہ ٹوٹ گئے، وہ اس طرح ٹوٹتے تھے جیسے ان کو کوئی بڑی ہائٹ سے نیچے پھینکتا ہو، اور جب وہ جا کر دیکھتے تھے تو وہ حیران ہو جاتے تھے کہ سارے برتن چکنا چور ہو جاتے تھے شیشے کے۔ ان 4-5 دنوں میں جتنا سامان وہ اٹھا سکے اٹھا کر لے گئے، اور باقی سامان ادھر ہی چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ یہ سٹوری تھی ریاض کی جو انہوں نے فیصلہ آباد سے شیئر کی۔ بہت شکریہ ریاض اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے رؤف گوندل نے۔ رؤف گوندل کہتے ہیں کہ میں چک 105 کا رہنے والا ہوں، اور میرا جو وہ گاؤں، یعنی وہ اپنی لینگویج میں اس کو چک بولتے ہیں، وہ بالکل سرگودا کے اور فیصل آباد روڈ کے تھوڑا سا آگے کر کے ہے، اور جو بھی سرگودا کے رہنے والے ہیں وہ جانتے ہوں گے اس جگہ کو۔ وہ کہتے ہیں کہ چک 105 کا میں رہائشی ہوں، اور میں ایک ذمہ دار ہوں، اور بہت شوق سے آپ کے چینل کی سٹوریز کو سنتا ہوں۔ اکثر رات کو جب بھی کھیتوں میں پانی لگانے کے لیے جاتا ہوں تو میں ساتھ آپ کی سٹوریز کو ضرور پلے کرتا ہوں۔ مجھے ڈر تو لگتا ہے لیکن سٹوریز سننا مجھے بہت پسند ہے۔ بہت شکریہ آپ کا میری سٹوری سننے کے لیے۔ رؤف کہتے ہیں کہ ایک دن میں اسی طرح اپنی زمینوں کو پانی لگا رہا تھا تو اچانک سے میرے سامنے ایک بہت چھوٹے قد کی بچہ نما مخلوق، اور اس قدر وہ کود رہی تھی ہوا میں، ایک پاؤں اس کا زمین میں ہوتا تھا، جیسے ہی وہ زمین پر پاؤں لگاتا تھا تو دوسرا پاؤں اس کا ایسے تھا کہ جیسے ہوا میں ہو، اور وہ کودتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ اس بچے کو دیکھ کر میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا مخلوق ہے، اور وہ مخلوق جس طرح کوئی مینڈک کودتا ہے اس طرح کودتی ہوئی میری طرف آ رہا تھا، اور اس طرح لگ رہا تھا کہ وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہو۔ وہ بظاہر نظر آ رہا تھا۔ آج کل وہ پرانا دور تو ہے نہیں کہ زمینوں پر ڈیروں پر لوگ لائٹیں نہ لگائیں، لائٹس میں ہر چیز واضح نظر آتی ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی زمینوں میں بھی باقاعدہ لائٹس لگائی ہوئی ہیں کہ رات کے ٹائم جب ہم لوگ جائیں تو ہمیں پتہ ہو کہ کوئی جانور نہ آ جائے یا کوئی نقصان نہ ہو، جیسے لوگ چوری وغیرہ کرتے ہیں ایسا کچھ بھی نہ ہو، تو ہم لوگوں کے جو نوکر وغیرہ ہیں وہ بھی لائٹس رات کو آن کر دیتے ہیں۔ لیکن میری یہ روٹین ہے کہ میں اپنی زمینوں کو پانی خود ہی لگاتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو وہ مخلوق کودتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی۔ بائی چانس اس دن میرے سارے نوکر چھٹی پر تھے اور میں ڈر کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ چیز میرے جہاں میں کھڑا تھا کودتی ہوئی جب ادھر پہنچی تو وہاں سے میں بھاگ چکا تھا، اور اس مخلوق نے بہت اونچی سی آواز میں
میرا نام لیا اور کہا رؤف شکر کرو کہ تم بچ گئے ہو، یہاں سے چلے گئے ہو، اگر تم میرے راستے میں کھڑے رہتے تو میں تمہیں نقصان دے دیتا، تمہاری قسمت اچھی تھی اور میں وہاں سے چلا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا رؤف کا جنہوں نے میرے ساتھ چک 105 یعنی سرگودا سے شیئر کیا۔ بہت شکریہ آپ کا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں، آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور آپ لوگ بھی اپنی سٹوریز کو میرے فیس بک آئی ڈی پر شیئر کر سکتے ہیں جو کہ ڈسکرپشن باکس میں مینشن ہے، اور کمنٹ باکس میں بھی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آج کا اچھا میسیج میں یہ دینا چاہوں گی کہ آپ سب لوگ طہارت کی حالت میں رہیں، جتنا ہو سکتا ہے نیک کام کریں، اور درود سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجتے رہا کریں، یہی ہمارے سب مسئلوں کا حل ہے، اور اللہ پاک ہم سب کی سب پریشانیوں کو انشاءاللہ ختم کر دے گا۔ طہارت کی حالت میں رہنے سے ہی انسان اس قدر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان طہارت کی حالت میں رہتا ہے تو وہ ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے میں اپنے سب مسلمان بہن بھائیوں کو یہ میسیج دیتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ طہارت کی حالت میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہا کریں، اور 5 ٹائم کی نماز پڑھیں اور قرآن پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ یہ میرا اچھا میسیج تھا، اور اپنے والدین سے بہت محبت کریں، بہت پیار کریں، اور ان کی عزت اور احترام کریں، تو پھر دنیا کی ہر کامیابی آپ کے قدموں میں آئے گی۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔